السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے اس وعدے کو پورا کرایا کہ انشاءاللہ میں آپ کو اجوین کے تعلق سے کل پھر بتاؤں گا۔ تو اجوین کا موضوع جو ہے وہ ایسا ہے جس میں آپ اتنی چیزیں بنا سکتے ہیں، جسم کو اتنی غذائیت فراہم کر سکتے ہیں جتنی کسی اور دوائیوں سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے مگر مشکل ضرور ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے میں نے کہا کہ اجوین کے اوپر مجھے یاد آیا، کل بھی میں نے آپ کو ایک حکیم اجمل خان صاحب علیہ رحمہ کا واقعہ سنایا تھا۔ اجوین کے لڈو راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں، یو پی میں، پنجاب میں اکثر بنا کے کھاتے ہیں، اور یہ تو بات بالکل طے ہے کہ بامقابلے انڈیا میں اور جگہ کے یہاں کے قواعد زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی یہاں کے لوگ زیادہ مضبوط ہوتے، خاص طور سے یو پی، دلی، ہریانہ، پنجاب، یہ لوگ قوت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے، زمین بھی اس طرح کی رہتی اور کھان پان بھی اسی طرح کا رہتا، گھی وغیرہ زیادہ کھاتے اور اچھی غذائیں ملتی کھانے کو، کھٹا بالکل نہیں کھاتے، کھٹے سے احتراز کرتے۔ تو یہ لوگ جو ہیں سردیوں کا جب موسم آتا تو آٹے کے لڈو بناتے جن کو اجوین کے لڈو بولتے ہیں۔ تو اور بہت ساری چیزیں ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں لڈوؤں میں، آٹے کے لڈوؤں میں اجوین ضرور ڈالتے ہیں۔ خیر، لڈو کا نسخہ جو ہے میں آگے بتلاؤں گا، فی الحال تو اجوین کے بارے میں پہلے سن لیجئے، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے تو انشاءاللہ لڈو کا نسخہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ اجوین قاصر ریہ، یعنی ہمارے پیٹ کے اندر جو گیس بنتی ہے، اس گیس کو نکالنے کا واحد ذریعہ جو ہے، اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ واحد ذریعہ ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سارے ذریعوں میں سب سے آسان ذریعہ ہے کہ پیٹ کے پھولنے میں، گیس بننے میں جتنی چیزیں ہوتی ان ساری چیزوں کو یہ نکال کے باہر کر دیتی۔ تو قاصر ریہ بولتے کہ ریح کو خارج کر دینے والی۔ جب پیٹ میں گیس نہیں بنے گا تو دل کا درد بھی نہیں ہوگا، اور جب پیٹ میں گیس نہیں بنے گا تو سر کا درد بھی نہیں ہوگا، اور جب سر کا درد نہیں ہوگا تو آنکھوں کا درد بھی نہیں ہوگا، کان کا درد بھی نہیں ہوگا، ناک کا درد بھی نہیں ہوگا۔ تو گویا اجوین نہ ہو کے پورے جسم کے جو ہے دردوں کا علاج ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کمر کا درد کا یہ نسخہ، جوڑوں کے درد کا یہ نسخہ، ہڈیوں کے درد کا یہ نسخہ۔ ارے واحد نسخہ اجوین ہے۔ ہم لوگ حکمت کرتے، خاندانیوں سے دیکھتے چلے آ رہے، اس میں اجوین جو ہے، اجوین کو مشتہی کہا گیا، یعنی بھوک لگانے والی، بھوک کو کھولنے والی، اور بھوک کو زبردست طریقے سے، انسان کی بھوک کو زبردست طریقے سے کھولنے والی اجوین ہے۔ اور اجوین اکثر جوارشوں میں یا شربتوں میں، اس طرح کی چیزوں میں اکثر ملتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجوین نہ ہو کے بلکہ ہمارے پورے جسم کی محافظ ہے، ہمارے جسم کی حفاظت کرنے والی ہے، اور کھانے کو ہضم کرنے والی ہے۔ کھانے کو ہضم کرنے کے ساتھ ساتھ امراض معدہ، یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج اجوین میں ہے۔ میرے بھائی، پتھری کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اجوین۔ اجوین کے مرکب بنانے جاننا، اجوین کو کھانے کا طریقہ جاننا، اجوین کو استعمال کرنے کا سلیقہ جاننا، اگر یہ سلیقہ آ گیا تو یقین جانیے اجوین سے بہتر آپ کو کوئی دوائی نہیں ملے گی۔
میں تو یہاں تک کہتا کہ اجوین واحد ایسی دوا ہے جو تمام طرح کی کمزوریوں کو ختم کرنے سے لے کر تمام طرح کی پیٹ کی بیماریوں کو ختم کر دیتی، تمام طرح کی جسمانی بیماریوں کو ختم کر دیتی، تمام طرح کی روحانی بیماریوں کو ختم کر دیتی۔ کیونکہ آپ اکثر عملیات والوں کے پاس جائیں، کسی کے پاس جائیں، جب پیٹ خراب ہوگا تو رات کو سوتے میں خواب بھی خراب دکھائی دیں گے۔ جب پیٹ میں گیس بنے گی تو خواب بھی برے برے دکھائی دیں گے۔ تو لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ جادو کرا دیا، ٹونا کرا دیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو اجوین سے وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، اجوین کے کل 2 نسخے بتلایا تھا میں آپ کو، ایک میں 3 چیزیں تھی وزن کم کرنے کی، اور ایک میں 2 چیزیں تھیں، گڑ اور اجوین، سونف اور کالی مرچی، یہ کل بتلا چکا میں آپ کو۔ آج میں آپ کو بتلاتا کہ راجستھان میں کیا کرتے ہیں۔ راجستھان میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، اگر آپ جیسا ساؤتھ میں رہتے ہیں تو ساؤتھ میں آپ جائیے کسی آگرہ سویٹ پہ، یا جو بالاجی سویٹ والے رہتے، یا اور ادھر کے جو نارتھ کے سویٹ والے، زیادہ تر سویٹس والے نارتھ کے ہی ہیں، ساؤتھ کے کم ہیں، نارتھ کے زیادہ ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس آٹے کے لڈو ملیں گے، اور مارواڑیوں میں اکثر دیکھیے آٹے کے لڈو بنا کے کھاتے ہیں، تو اس میں اجوین ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بتانے سے پہلے ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، اکثر لوگ آٹے کی جگہ میدا استعمال کرتے ہیں۔ میدا کبھی بھی استعمال نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے، اور کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا اور پیٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ تو کیا کرنا؟ زیادہ مت لیجئے، 100 گرام لے لیجئے، جو چیزیں میں بتلاتا تو لڈو بن جاتے ہیں۔ 100 گرام جو ہے بادام لے لیجئے، 100 گرام پستہ لے لیجئے، 100 گرام کاجو لے لیجئے، 100 گرام اخروٹ لے لیجئے، 100 گرام چرونجی لے لیجئے، اور 200 گرام کھوپرا لے لیجئے، اور جو آپ اور مغز ڈالنا چاہیں، چرونجی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اپنا 100 گرام لینے کے بعد میں ان کو تھوڑا سا گھی میں بھون لیجئے۔ یہ میں آپ کو اجوین کے لڈو بتلا رہا ہوں، اور اجوین کی طاقت بتلاؤں گا پھر اس کے بعد۔ تو ان کو تھوڑا گھی میں بھون لیجئے، اور بھوننے کے بعد ان کو جو ہے گرینڈر میں تھوڑا دردرا یا باریک سے تھوڑا موٹا، بالکل دردرا مت کیجئے، تھوڑا باریک سے تھوڑا موٹا رکھیے، گھی میں بھون کے ان کو نکال لیجئے۔ ایک پاؤ کلو یا آدھا کلو، اگر زیادہ ڈرائی فروٹ ہو گئے تو آدھا کلو آٹا لیجئے، گیہوں کا آٹا، بغیر چھنا ہوا نہیں لینا، بغیر چھنا ہوا، میدا نہیں لینا، گیہوں کا آٹا، اور اس کو جو ہے تھوڑا گھی ڈال کے، اب آدھا کلو آٹا لیے تو پاؤ کلو گھی ڈال کے اس میں، اور اس کو بھونیے، اور بھوننے کے بعد میں اس کو نکال کے رکھ لیجئے۔ اور اس کے بعد میں آٹے کے بعد میں جو ہے یہ ڈرائی فروٹ بھی آپ نے پیس کے رکھ لیے، اور آٹا بھی بھون کے رکھ لیا۔ گوند لے لیجئے، 100 گرام گوند بھی لے لیجئے، گوند ککر، گوند سفید، گوند ببول، یہ تینوں نام ایک ہی ہیں۔ اس کو بھی گھی میں بھون لیجئے، اور گھی میں بہت اچھا بھونیے تاکہ یہ بالکل کھیل ہو جائے، کھیل کی طرح، اچھا پھول کے، کیونکہ یہ پھولتا ہے تو پھول کے کھیل ہو جائے۔ پھر ان ساری چیزوں کو جو ہے مکس کر لیجئے، آٹے کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو مکس کر لیجئے، اور ایک 3 پاؤ گڑ لیجئے۔ گڑ کے بارے میں پھر بتلا دوں، گڑ ہمیشہ خوبصورتی کو مت دیکھیے، بغیر مسالے کا ملے تو بغیر مسالے کا گڑ لینا چاہیے، بغیر مسالے کے گڑ کو باریک باریک کر کے اس میں
بنائیے، جب وہ پکانا شروع کیجیے، تھوڑا سا اس میں گھی ڈال لیجیے، تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیجیے، اور جب وہ اچھی طرح گھل جائے اور اچھی طرح سے اس میں سے پانی جس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے، مگر بہت گاڑھا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو رکھ لیجیے۔ اب اس میں کیا کیجیے، 50 گرام اجوین، 100 گرام فروٹ ہیں ڈرائی فروٹ، 50 گرام اجوین اور 100 گرام تل، سب سے پہلے یہ ملائیے اس گڑ میں بہت اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ملائیے آٹا، اور پھر ملائیے ڈرائی فروٹ، اور یہ ساری چیزیں ملانے کے بعد میں ایک مکسچر بن جاتا، بہت اچھا بن جاتا، اور اس کو جو ہے بنا کے رکھ لیجئے۔ تو یقین مانیے آپ کے جسم کے اندر کہیں بھی کوئی بھی رہائی درد ہو، گٹھیا کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، کوئی بھی درد ہو، یہاں تک کہ کسی بھی قسم کا، اور اگر چاہیں تو اس میں اور بھی کچھ ملا سکتے، ایسی بہت ساری دوائیاں ہیں جو جوڑوں کے دردوں کو ختم کرتی ہیں، جیسے سورنجان ہے اکثر جو ہے، یا اور دوسری بہت ساری دوائیاں، اب وہ دوائیوں کو بتلانے کا تو نہیں ہے، یہ چیزیں آپ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو وہی فائدے حاصل ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے ان کو جڑ سے دردوں کو نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ بنائیے، آٹا لیجیے، آٹے کو بھون لیجئے، تل مت بھونیے اور اجوین مت بھونیے، اور باقی ڈرائی فروٹ بھون لیجئے، 100 گرام جو بتلایا میں نے آپ کو، گوند کو بھی بھون کے اس کی کھیر بنا لیجئے، اور یہ ساری چیزیں گرینڈر کر کے اور اس میں ملائیے گڑ میں، گڑ 3 پاؤ ہوگا، اگر آٹا آدھا کلو ہے تو گڑ 3 پاؤ ہوگا، اور اس کے اچھی طرح لڈو بنا کے صبح شام۔ یہ لڈو راجستھان میں سب سے زیادہ بنائے جاتے ہیں، اور مارواڑی حضرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ کھاتے ہیں، اور اس لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا یہ ایک واحد اور بہترین طریقہ ہے، اس لیے اجوین کو استعمال کیجیے۔ اجوین کو میں نے بتلایا قاصر ریہ ہے، پیٹ کے ہر طرح کی ریح کو نکال دیتی، جوڑوں کے اندر کی ریح کو نکال دیتی، ورم کو اتار دیتی۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی باخیر رکھی تو کل پھر اجوین کے بارے میں بتاؤں گا۔ اجوین واحد ایسی دوا ہے جو بہت ساری چیزوں میں ہمارے جسم کو فائدہ دیتی، اور ہمارے جسم کے اندر سے تمام طرح کی زہریلی چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیتی۔ اس لیے اجوین کو خوب استعمال کیجیے۔ اجوین کو کھانے میں ویسے بھی منہ میں چبائیے تو گرم گرم لگے گی، کبھی اللہ نہ کرے فالج، لکوا وغیرہ نہیں آ سکتا اجوین کے کھانے والوں کو۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، خون بنانے کی ہے۔ باقی اجوین کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بتلاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔